www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa khususan ala afdalihim wa khatamin nabiyyin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دو نونہالوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس معجزہ الہی کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. جس ادارے میں بیٹھ کر انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ترقیات سے نوازے اور استاد محترم کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان کے والدین کے لیے درجات کے بلند ہونے کا اسے ذریعہ اور وسیلہ بنائے اور ہدایتوں کا اسے سبیل اور ذریعہ بنائے. انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کے نبوت کی دلیل کے طور پر کوئی معجزہ بھی آتا ہے. مختلف انبیاء کرام کے مختلف معجزے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ جادو کے زور کا زمانہ تھا، اس بنا پر دو بڑے ابتدائی معجزات دیے، عصا اور ید بیضاء. عصا کے معنی لاٹھی جو زمین پر پھینکتے تھے اور وہ سانپ میں کبھی اجدرے میں تبدیل ہو جاتی، یہ معجزہ دیا تھا. اور دوسرا معجزہ بڑا جو دیا تھا وہ ید بیضاء، یعنی دامن میں ہاتھ چھپاتے باہر نکالتے تو وہ انتہائی طور پر روشن ہو کر آتا. فرعون کے مقابلے میں جب پہنچے تو یہ دو معجزات دکھلائے. جادو کا بہت زبردست زور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو معجزہ بھی کس طرح کا دیا گیا. پھر تمام ساحرین سے مقابلہ ہوا اور نتیجتاً اللہ نے معجزے کو کامیابی عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے گئے ہیں.
کا ایک پرندہ بناتے تھے اور اسے ہتھیلی پر رکھ کر پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کر اڑنا شروع کرتا تھا. اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اس پر رہتی اڑتا رہتا, جہاں نظر ہٹاتے مٹی بن کر گر جاتی. دوسرا معجزہ احیاء موتیٰ کا دیا تھا. قبر کو لات مارتے تو اندر سے مردہ مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جاتا. تیسرا معجزہ یہ دیا تھا کہ آنے والے کو بتاتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آیا ہے اور کیا گھر چھوڑ کر آیا ہے. چوتھا ایک بڑا معجزہ عطا کیا تھا کہ جو پیدائشی نابینا ہوتے تھے ان کو صرف ہاتھ پھیرنے سے بینا کرتے تھے. ایک دن میں 80,000 نابیناؤں کو بینائی ہوئی. اور جن کو سفید داغ ہو جاتے ہیں جسم میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہاتھ پھیرتے تھے تو فوری طور پر اس کی وہ بیماری دور ہو جاتی. اس زمانے کے اعتبار سے وہ معجزے دیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بڑی مضبوط قوم تھی, جس کی مضبوطی کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, وہ لوگ پہاڑوں کے اندر مکانات بناتے تھے. اس زمانے میں ایسے حالات تو تھے نہیں. ان کو ہاتھوں میں اللہ نے اتنی طاقت دی تھی اور اس زمانے میں ان کے اوزار تھے. پہاڑ سے پہاڑ نظر آتا تھا, اندر جاؤ تو بہت بڑا محل شاہی نظر آتا تھا. تو ان کو اپنی طاقتوں پر کہ ہم پہاڑوں کو جو چاہے کر دیتے ہیں ایک غرور تھا, ایک گھمنڈ تھا. تو انہوں نے معجزہ بھی ایسا مانگا حضرت صالح علیہ السلام کے پاس. سمجھتے تھے کہ یہ معجزہ آ ہی نہیں سکتا, یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے. لیکن معجزہ کہتے اس کو ہیں جس کو عمل ممکن کر نہیں کہتے. جو چیز عمل ناممکن ہے وہ کر کے دکھانا یہ معجزہ ہے کہ عقلیں عاجز ہو جائیں, سمجھداریاں بیدار ہو جائیں اس کے سامنے. تو انہوں نے یہ حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے بات رکھی کہ سامنے جو پہاڑ نظر آتا ہے اس میں سے ایک اونٹنی پیدا ہو جائے اور یہ اونٹنی اتنی حیرتناک ہو کہ ایسی اونٹنی کسی نے دیکھی نہ ہو. اور یہ اونٹنی پہاڑ میں سے نکلنے کے بعد ایک بچہ جنے وہ بچہ جوان اونٹ کے برابر ہو. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے مانگے ہوئے معجزات دے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دستور کیا ہے وہ بدلا ہے. وہ دستور یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نبی کے واسطے سے اس کے مانگے ہوئے معجزے دیتے ہیں تو شرط لگاتے ہیں کہ اس کا احترام کیا جائے, اس کی قدر کی جائے. اور اگر ناقدری کی گئی اور بے احترامی کی گئی اور شرائط کو پورا نہیں کیا گیا تو پوری قوم کو تباہ کر دیتے. اسی وجہ سے سرکار کے پاس مختلف معجزات مانگ رہے تھے مکے والے, لیکن سرکار یہی فرماتے تھے کہ پہلی قوموں نے معجزے مانگے اور معجزہ آنے کے بعد شرط پر پورے نہیں اترے تو پوری قوم تباہ ہو گئی.
اس وجہ سے اللہ کرم فرما رہے کہ تمہارے مانگے ہوئے معجزات نہیں دے. مکے والوں نے کیا مانگا تھا؟ مکے والوں نے یوں کہا تھا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ. مکے میں چاروں طرف پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ بڑھ جائیں اور مکے کی زمین ہموار ہو جائے آپ کے اشارے سے، تو ہم سمجھیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں. تو پہاڑ چلنا شروع کر دیں، چل کر پیچھے ہو جائیں اور زمینیں زرخیز بن جائیں، پیداوار اور فصلیں خوب ہو جائیں. مکے میں کوئی فصل نہیں ہو اور ہمارے بڑے بوڑھے جو مر گئے ہیں اور قبروں میں پہنچ چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دیں آپ، اور ان سے ہم پوچھیں کہ آپ سچے نبی، اور وہ یوں کہیں کہ ہاں آپ سچے نبی ہیں تو ہم مان لیں. علماء لکھتے ہیں پہاڑوں کا ہٹنا آسان ہے، چٹیل میدانوں کا شاداب ہونا آسان ہے، مردوں کی زندگیاں اللہ کے لیے آسان ہے، لیکن پتھر دل اور پہاڑوں سے زیادہ اپنی جہالت پر جمے ہوئے لوگوں کو ان کے غلط عقیدوں سے ہٹا کر صحیح عقیدے پہ لانا یہ بڑا کام. تو یہ لوگ جو مانگ رہے تھے اس سے بڑا کام تو سرکار نے کر دیا. فارسی میں ایک کہاوت ہے جبل گردت جبلت نہ گردت. پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن طبیعتیں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی. جو لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو افطار کے بعد سگریٹ سے افطار کرتے ہیں. طبیعت جبلت بدلتی نہیں ہے، عادت بدلتی نہیں، وہ پریشان کرتی ہے. تو کہتے ہیں کوئی یوں کہے کہ پہاڑ ہٹ گیا اپنی جگہ پہ تو مان جاؤ، لیکن طبیعت کسی کی بدل گئی دم، تو سرکار نے ان کی ترائے کو بدل دیا. تو پہاڑوں کے ہٹنے سے بڑا کام کیا تھا، لیکن اس کے لیے جو بینا آنکھ چاہیے اور جو بصیرت چاہیے وہ ان کے پاس نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے اس زمانے کا جو میڈیکل سائنس ہے وہ بہت آگے تھا. وہ آپریشن بھی کرتے تھے، علاج بھی طرح طرح کے کرتے تھے. تو ان کو معجزہ اس طرح کا دیا کہ تم بڑے آنکھوں کے شاید آپریشن کرتے ہوں گے لیکن یہ کر کے بتاؤ کہ پیدائشی نابینا اور اس کو بینا کر دو. نہیں کر سکتے. یہ معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور معجزہ لا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ جس شخصیت نے یہ بتایا ہے یہ اللہ کی پسندیدہ اور نبوت دی گئی شخصیت ہے. اس کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، اس کو رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے. تو معجزات کیا ہوتے ہیں؟ دلیل نبوت ہوتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دنیا سے چلا گیا. ان کا عصا اور ان کی کچھ چیزیں جو ہے ایک صندوق کے اندر بند تھی اور بطور تبرک کے بنی اسرائیل کے پاس وہ صندوق تھا جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے. اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں. چلا گیا معجزہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا تو ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے.
سرکار کے زمانے کے جو عرب تھے وہ اپنے آپ کو بولنے والا پوری دنیا کو گونگا کہتے تھے. آجمی کے معنی گونگے، اس کو عرب یعنی بولنے والا، اور پوری دنیا کو اپنے مقابلے پر گونگا کہتے تھے. ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں 100 اشعار یاد کرتی. نسب نام ہے ان کو بڑے زبردست یاد. کوئی بچے کو پوچھو تیرا نسب بیان کر تو اپنے باپ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کا نسب اس کو یاد. چھوٹے چھوٹے بچوں کو 400 500 اشعار یاد. تو عربی میں ہم کو بڑا رکھا. پڑھے لکھے وہ تھے نہیں زیادہ، لیکن ان کی قوت حافظہ بڑی پلا کی تھی اور زبان پر ان کو عجیب قدرت اللہ نے عطا فرمائی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ ہماری زبان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو قرآن لا کے دیا. جب سرکار نے ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا تو وہ شرمندہ اور حیران ہوئے. اور پھر قرآن کریم نے یہ چیلنج کیا کہ ایسا قرآن تم لا کے دکھاؤ، حالانکہ تم بھی اپنے آپ کو فصیح کہتے ہو، بلیغ کہتے ہو، لا کے بتاؤ. اور قرآن نے جواب دیا کہ نہیں لا سکو گے اور کبھی نہیں لا سکو گے. پھر پورا قرآن جب نہیں لا سکے تو دوسرا چیلنج کیا کہ 10 سورتیں لاؤ. فاتو کے اچھے سورج مثل کی مخترعات، وہ بھی نہیں لا سکے. تو پھر قرآن کریم نے چیلنج کیا کہ فاتو کے سورج مثل کی ایک سورت لاؤ، وہ بھی نہیں لا سکے. تو پھر یوں کرنا فریاتو کے حدیث مثل کی ایک آیت لاؤ، وہ بھی نہیں لا سکے. جو معنویت اور جو فصاحت اور جو بلاغت قرآن کریم میں ہے اور اس کی آیات میں جو معنوی طاقت اور انوار ہے اور بصیرتیں ہیں اور فصاحتیں ہیں، یہ دنیا کے کسی انسان کے کلام میں آئی نہیں کرتی. لوگ حیران ہیں اور وہ حیرانی آج تک باقی ہے. تو جتنے معجزے نبیوں کے تھے ختم ہوئے، لیکن سرکار کا معجزہ علمی قسم کا معجزہ ہے جو آج تک باقی ہے. اس لیے قرآن کریم علمی معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر کچھ گلاس پیش کیے گئے تھے مشروب کے. ایک دودھ کا تھا، ایک شراب کا تھا، ایک شہد کا تھا، ایک پانی کا تھا. اور آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ جو چاہیں پیے. سرکار نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور وہ نوش فرمایا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اچھا ہوا کہ آپ نے شراب طہور کا گلاس نہیں اٹھایا، ورنہ امت کا مزاج جو ہے وہ نشے کا بن جاتا اور نشہ قوموں کو تباہ کرتا ہے. اب آپ کی امت علمی امت بنے گی اس بنا پر کہ خواب میں اگر کوئی یہ دیکھے کہ وہ دودھ پی رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم دین دیں گے. حدیث شریف میں مضمون ہے کہ ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ دودھ پی رہے ہیں اور دودھ اتنا پیا ہے سرکار نے کہ پھر آپ کی انگلیوں اور پوروں کے اندر سے دودھ نکل رہا ہے. پوچھا گیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے سرکار؟ جواب دیا کہ علم جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا. جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان تمام کے مقابلے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا علم انتہائی طور پر اعلیٰ درجے کا ہے. چنانچہ حدیث میں فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کے علوم سے نوازا گیا ہے. تو قرآن کریم علمی معجزات ہے جو آج تک باقی ہے. باقی معجزات نہیں موجود ہیں، لیکن یہ علمی معجزہ در معجزہ ہے اور حدی باقی ہے. اس کو معجزہ در معجزہ کیوں کہا؟ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا 30 پارے اور 7,500 آیتیں یاد کر لینا اور ان کو پڑھ لینا، یہ خود قرآن کریم کا معجزہ ہے. تو قرآن معجزہ اور پھر اس کے جو معجزات ہیں وہ ظاہر ہوتے ہی رہتے ہیں، آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں. اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ اپنی کتاب کو نہ صرف یہ کہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کو یاد بھی کرتے ہیں اور اس کا حفظ بھی کرتے ہیں. دنیا میں کسی آسمانی کتاب کے جاننے والے اور ماننے والے اتنے اس کتاب کے حافظ نہیں ملیں گے جتنے کہ قرآن کریم کے. دنیا میں لاکھوں کے اعتبار سے حفاظ ہیں. اللہ نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کا بہترین انتظام کیا ہے اور قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام صرف یاد کرنے کے اعتبار سے نہیں کیا. اس کی جتنی نوعیتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام کے اعتبار سے قرآن کریم کے سب شعبوں کی حفاظت کی جا رہی ہے. پہلے تو الفاظ ہیں. الفاظ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا اور وہ نظام یہ ہے کہ امت یاد کر رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے تراویح کا سسٹم بنایا اور تراویح کا نظام بنایا اور اس نظام کی وجہ سے حفاظ کو قرآن کریم سنانے کا موقع رہتا ہے. اس کی برکت سے حفاظ قرآن کریم قرآن یاد کرتے ہیں اور یاد کرتے ہی نہیں، یاد رکھتے بھی. پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف میں دیکھا تو چند لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں قرآن، چند وہ کونے پہ پڑھ رہے ہیں، چند بیچ میں پڑھ رہے ہیں، کہیں ادھر پڑھ رہے ہیں. پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کل یہ لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں رمضان میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ متفرد طریقے پر پڑھتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ میں ان کو ایک امام کے اوپر جمع کر دوں. چنانچہ ایک امام کہہ دیا اور فرمایا کہ تو قرآن کریم پڑھے گا اور یہ لوگ سنیں گے. پھر وہ جو ہے بہت لمبا جو ہے رات کا وقت لے لیتا تھا تو لوگوں کو تہجد پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تھا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ کم پورشن قرآن کا پڑھا جائے، جلدی تراویح شروع کی جائے، جلدی ختم کر دی جائے تاکہ لوگوں کو آرام بھی ملے اور رات کے پچھلے حصے میں تہجد پڑھنا ہو تو تہجد بھی پڑھ سکے. اس کے بعد سے یہ ترتیب بن گئی. آج دنیا میں اتنے حفاظ ہیں کہ میں انگلینڈ پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ اوپر 12 کلاس روم ہیں اور نیچے جماعت خانہ ہے. تو جماعت خانے میں مسجد میں 5 حفاظ 4 رکعت پڑھ رہے اور اوپر 12 جو کلاسیں ہیں ان کلاسوں میں سے ہر کلاس کے اندر 5 حافظ 4 رکعت پڑھا رہے ہیں. اور یہ کلاس روم ختم ہونے کے بعد گھروں کے اوپر لوگ جو ہیں اپنے اپنے بچوں سے قرآن سن رہے ہیں. جب کینیڈا جانا ہوا تو دیکھا کہ وہاں حالت یہ ہے کہ 3 دن میں قرآن سننے والے بھی ہیں وہاں کی مصروفیت کے باوجود کہ 20 گھنٹے کے روزے کے بعد وہ رات کو قرآن کریم 3 دن میں پورا سن رہے ہیں.
پھر 10 دن میں پورا کرنے والے بھی ہیں، پھر 20 دن میں پورا کرنے والے اور مکمل کرنے والے بھی۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ تلاوت جو ہے اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا اور اس کے حفظ کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا سے لوگ جلا ڈالے، جتنے قرآن کریم ہیں وہ سب جلا دیں، کیونکہ بیچ میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ امریکہ کے ایک پادری نے ایک قرآن کریم جلایا توہین کرنے کے لیے قرآن کریم کے، کہ یہ کتاب کو جلاؤ اور اسے مٹاؤ اور اسے ختم کرو۔ اس کا جواب کیا ہے؟ قرآن کریم جو لکھا ہوا ہے تحریر شدہ ہے، اس کو کوئی کتنا بھی مٹائے جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن لاکھوں سینوں میں قرآن کریم ہے وہ محفوظ رہے۔ تو اللہ نے حفاظت کا انتظام کر دیا کہ اوراق سے نکال کر سینوں میں لکھ کے دے دیا، اور قرآن کریم نے اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اب حفاظت کیسی ہو رہی کہ ننھے بچے، اور زبان بھی پھر عجمی، عربی زبان ہماری ہے نہیں، ہم تو اردو بھی ٹھکانے کا نہیں بولتے، اور کیسی اردو بولتے تو اللہ ہی جانتا ہے، اس میں بھی کتنے لوگ بیچارے بات سمجھ نہیں پاتے۔ ایسی اردو بولنے والے جو ٹوٹی پھوٹی اردو ہے، وہ عربی کے اندر جو ان کی زبان نہیں وہ قرآن کریم یاد کر لیں اور اس کو پڑھ پائیں، تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے اور یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ بغیر اس کے کہ یہ مان لیں کہ یہ معجزہ ہے، اور اس کے اعجازی پہلو کی شکل یہ ہے کہ یہ عجمی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہو جاتا ہے۔ کینیڈا میں ایک لڑکا ہے، مشکل سے اس کی 12 سال کی عمر ہوگی، اس کو پوری بخاری شریف جو ہے الاول کا آخر حفظ ہے، جبکہ اس نے 7 سال کی عمر کے اندر ممبر پر بیٹھ کر قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہوا سنایا ہے، اور وہاں عرب بھی آئے ہوئے تھے، وہ عرب ششدر اور حیران ہو کر کہتے تھے کہ یہ عجمی بچہ ہے، یہ گجراتی بچہ ہے، اور عالم یہ ہے کہ گجراتی ہو کر اس نے ایسا عربی قرآن یاد کیا، اور صرف یہ نہیں کہ قرآن یاد کیا بلکہ اتنا اس کو یاد ہے، اتنا حفظ ہے، تو ہمارے عرب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ہے نہ لارا ہمارے عربی بچے کہاں ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم خود معجزہ ہے، اور قرآن کریم کے معجزات ظاہر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ سینوں میں محفوظ کیا، اور فرمایا تمہارے سینے ہم لے لیں گے اور اس کے اندر ہماری کتاب رکھیں گے۔ یہ جو کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو حفاظت کیسے کریں گے؟ فرمایا حفاظت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارے سینے مستعار ہم لے لیں گے اور ہماری کتاب اس سینے کے اندر رکھ دیں گے۔ کتنے مبارک ہیں وہ سینے جن کو اللہ نے لیا ہے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے بہت چھوٹی عمر میں بچے نے حفظ قرآن کریم کیا تو وہ اس کی قدر نہیں کر پاتا کہ اس کو کیا نعمت ملی ہے، اس کو خود معلوم نہیں ہوتا، اس کے والدین سمجھتے ہیں، اساتذہ سمجھتے ہیں۔ تو اب والدین کی ذمہ داری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ حفظ کرنے کے بعد یہ حفظ باقی رہے اور یہ میچورٹی آ جائے اور سمجھداری آ جائے، وہاں تک اس کو سنبھالیں اور اس کے دور کا انتظام کریں اور دیکھیں کہ اس کو قرآن کریم یاد ہے بھول گئے، کیونکہ قرآن کریم جتنی جلدی یاد ہوتا ہے اتنی جلدی بھول بھی جاتا ہے۔
یہ وہی ہے، کیونکہ یہ غیرت والی کتاب ہے۔ جہاں کسی نے ناقدری کی اور اس کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کیا تو یہ بہت تیزی سے نکل کر چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جیسے اونٹ کو نکیل سے الگ کرو تو وہ کیسا بھاگ کر چلا جاتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کے ساتھ بے اعتنائی کرو، یہ بھی نکل کر چلا جائے گا۔ پھر ہم نے ایک اور بات دیکھی، وہ بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد اس کا خیال نہیں رکھا اور اس کی درکار نہیں کی، نتیجتاً قرآن کریم بعض جگہ کا یاد رہا، بعض جگہ کا بھول گیا۔ اب یہ محنت بھی کرے گا دوبارہ ایسا یاد نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس نے ناقدری کی ہے۔ تو ناقدری کی سزا یہ ہے کہ دوسری مرتبہ یاد نہیں کر پاتا ہے، اس لیے پہلی مرتبہ جو یاد کیا تو اس کو بہت بڑا اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے، اور والدین کو اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے اور اظہار خوشی کرنا چاہیے کہ ہمارے بیٹے نے قرآن کریم حفظ کر لیا، کیونکہ درجہ ماں باپ کا اس سے بہت زیادہ اونچا ہوا۔ کل قیامت کے دن ان کے سروں پر بلایا جائے گا، نام کے اعلان کے ساتھ ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا، اور یہ تاج بھی معمولی نہیں ہوگا۔ بھائی دنیا میں تاج پوشی جب ہوتی ہے، جب کوئی وزیر اعظم ابھی ٹرمپ بنے وہاں صدر، تو پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کتنے لاکھ لوگ جو ہیں جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے تماشا، اور اس تماشے کے اندر کتنے لوگ آئے، بھائی کیا تو حلق اٹھانے والے ہیں، تاجنی پہننے کے ہیں، خالی حلق اٹھانے والے اس میں 5 لاکھ لوگ آ گئے، اور کروڑوں ڈالر کا جو ہے خرچہ کر دیا گیا صرف حلق برداری کے اوپر۔ یہاں تو تاج پہنانے کی بات ہے، اور یہ تاج کا عالم یہ ہے کہ آفتاب کی روشنی یہ تاج کی روشنی کے سامنے مانگ ہے۔ اب سوال ہوتا ہے یہ تاج کیوں پہنا ہے، اس کو اس کے تاج کے پہنانے میں کیا خوبی ہے اور کیا کمال ہے؟ کوئی انسان سوچتا ہے تو اپنے دماغ سے سوچتا ہے، بچے کو تو کوئی اتنا شعور نہیں ہوتا، بچے کو تو جہاں بٹھائیں گے بیٹھ جائے گا، جو پڑھائیں گے پڑھ لے گا۔ ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں، وہ بچے کو کہاں بٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بچے کے والدین کو اس لیے تاج پہنایا کہ تم نے بچپن میں اپنے دماغ سے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ اللہ کی کتاب یاد کرائیں۔ امریکہ میں ایک ڈاکٹر تھے، ہیں ابھی بھی، ان کی ایک بیٹی ہوئی، میاں بھی ڈاکٹر بیوی بھی ڈاکٹر، لیکن دین ہوتا ہے نا تو ڈاکٹری بھی صحیح رہتی ہے اور آدمی فیصلہ بھی صحیح کرتا ہے۔ دین ہمیشہ مد نظر رہنا چاہیے، دین کی عظمت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ دونوں میاں جی نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو کہا پہلے اس کا میموری پاور کیسا ہے وہ چیک کیا جائے۔ تو استاد کو بلایا، پڑھانا شروع کیا۔ بچی اتنی ذہین اور اتنی ہوشیار کہ جو یاد کرائے اس کو یاد ہو جائے، جو یاد کرائے یاد ہو جائے۔ تو میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ اس کو دنیا کے کاموں میں ڈالنے سے پہلے اگر یاد کرانا ہے تو قرآن یاد کرا دیں۔ اونچے درجے کے دونوں ڈاکٹر، اور انہوں نے اپنی بچی کو قرآن کریم حفظ کروایا۔ تو فیصلہ کون کرتا ہے؟ فیصلہ تو ماں باپ کرتے ہیں، بچے کے اندر فیصلے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس بنا پر ماں باپ نے دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے کالج اور دنیا کی چیزوں کو نظر انداز کیا اور اللہ کی کتاب کے لیے اپنے بچے کو فارغ کیا۔ یہ فراغت کے نتیجے میں اور یہ سوچ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے سب پر تاج پہنایا جائے، اس کو عزت دی جائے، اس کو مقام دیا جائے۔ دنیا میں اس کے بچے نے حفظ کیا تو کسی نے مبارکباد بھی اس کو نہیں دیا۔
بھائی آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ میرا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے. ہاں وہ ڈاکٹر اب تو بس جیسے وہ معلوم نہیں کون کیا بن رہا ہے. بھائی ڈاکٹر بننا خراب نہیں ہے، بناؤ، ڈاکٹر کی ضرورت ہے ہمارے سماج میں، اچھے ڈاکٹر چاہیے ہم کو، کوئی نام کے کا پڑھانے کے لیے. لیکن میں مزاج جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر جب وہ بولتا ہے باپ تو اس کا سینہ وزیر اعظم کہتے ہیں معلوم نے کتنے انچ والا ہو جاتا ہے. اور جب وہ بچے کے سامنے یا کوئی پوچھتا ہے حفظ کر رہا ہے، اچھا حفظ کر رہا ہے، تو اس کو بہت معمولی سمجھ نہیں. حفظ جو ہے اس کو پوری فخر کے ساتھ بیان کرنا چاہیے کہ میرا بچہ یہ کمال حاصل کر رہا ہے کہ اس کے سینے میں قرآن کریم آ رہا ہے. ایک بڑی نعمت، ایک بڑی دولت آ رہی ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی. اور ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کے برابر نہیں ہو سکتی. اس دولت سے نوازا جا رہا ہے. ایک جگہ مکتب میں استاد صاحب نے کہا کہ بھائی فیس جو ہے وہ ذرا بڑھائی، پہلے 20 روپے تھی اب 30 روپے کر دی. ماں باپ لڑنے آئے تو بھائی کیا ہے تم کوئی چدمبرم ہو کیا؟